گئے؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہاں نہیں گئے؟ نہیں گئے نا؟ تو جہاں امام ہے وہاں 72 کے 72 ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں امام حسین کا ذکر ہے وہیں حرملا کا ذکر بھی ہے، ظہور علیہ السلام ہو گئے۔ جہاں امام حسین کا ذکر ہے وہیں محب قلبی کا اقرار کے دلہا بھی ذکر ہے۔ جہاں امام حسین کا ذکر ہے وہیں حبیب نے مذاہب۔ کوئی گیا؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ چلے جاتے ہو بھائی؟ بتائیے کون سے کہ 5ویں دادا کا نام یاد ہے؟ ایک چلو ہوگا، اس کے بعد برسی ہوگا، اور پھر دو برسی پہ بہویں ہوں گی اور بیٹیاں ہوں گی اور بھانجیاں ہوں گی اور بھتیجے ہوں گے۔ ابا کی فاتحہ کرا دو اور سی برسی پہ ختم۔ پہلے کے لوگ کہیں گے آج آپ کے اوپر تعلیم کی نہیں برسی، ہاں فاتحہ کرا۔ من وعدہ جو محمد اور آل محمد کی محبت میں میں مر گیا ترجمہ نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے۔ جو محمد اور آل محمد کی محبت میں گزر گیا، کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ علماء کو پتا ہوگا، پوچھ لیجیے گا میرے پاس۔ العلم حیات والجہل موت، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ اور پھر ایک حدیث اور پڑھی ہے، من مات ولم یعرف بباب زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت پر۔ بات کیا آپ نے متوجہ ہے؟ موت کا تعلق جہالت سے ہے۔ آپ کا تعلق اگر علم سے ہے تو آپ زندہ ہے۔ اور حدیث کہہ رہی ہے من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں گزر گیا، شہید کیا ہے؟ چشمدید گواہ ہے۔ یہ چشمدید گواہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ آل محمد میں چھٹے امام امام جعفر صادق یہ جتنے بھی عزادار ہیں سب ہمارے نور کے بچے ہوئے حصے سے پیدا ہوئے۔ جیسے وہ چشمدید ہے ایسے ہی یہ چشمدید ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ معرفت نہیں ہے، یہ اور بات ہے یہ ذائقے میں بھول گئے کہ کربلا کیا چاہتی ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ حوی سے دنیا میں غرق ہو گئے ہیں۔ جب انہیں رخ یاد آتا ہے تب کہتے ہیں مولا حسین سے بہتر کوئی آئیڈیل نہیں، پیغمبر سے اچھا کوئی نبی نہیں، قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں، کعبے سے اچھا کوئی گھر نہیں۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ سب کہتے ہو جب دماغ میں سے غفلت نکل جاتی ہے۔ آل محمد کی محبت میں جو دنیا سے چلا گیا وہ شہید ہے۔ شہید یعنی زندہ ہے۔ شہید کسے کہتے؟ جو خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو زندگی جینے کا سلیقہ دے جائے۔ اب ایک صاحب کے ایک بچہ تھا، کیا تھا؟ مفلوج پیدا ہوا تھا۔ مفلوج، نہ زبان کام کرتی تھی، نہ کان کام کرتے تھے، نہ آنکھ کام کرتی تھی، نہ چہرہ، کچھ بھی نہیں۔ 19 سال کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا، اور جن کا بچہ تھا وہ شیعہ تھے۔ تو اب سوئم کی مجلس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی آپ سے جہنم کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھی ہوگی کہ ہلکی ہوگی؟ بہت اچھی ہوگی۔ ہمارا جوان چلا گیا ہے، ارمان رہ گئے، ہم تو صحرا باندھتے، ہم تو بارات لے جاتے، ہم تو چاند سی دلہن لاتے۔ ایک تو ہمارے یہاں مجال میں بڑی بڑی خرابی ہے کہ چاند سی دلہن لاؤ۔ مولا کہتے ہیں کہ چاند سی دلہن نہ لانا، ورنہ سارے بچے کہیں کہ مما کہاں ہے؟ اس لیے کہ چندہ ماما کہیں کہ بلاتے ہیں۔ جب بھی گھر میں دلہن لاؤ تو سورج لاؤ، چاند نہ لاؤ، کیونکہ چاند اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے قریب کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اب میں نے بڑا اشارہ کر دیا ہے تو سلامت کہیے گا۔
میں دیکھ سکے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب تھوڑا سا آگے آگے کو آ جائے گے کہہ رہے بار بار آ جائے. صلوات بھیجے. اٹھا کے نہ دیکھ سکتے. جب دلہن صورت ایسی ہوگی پھر بچے جو ہے نہیں جلائیں گے. یہ انسان کا اپنا ضرب ہے کہ وہ جننا چاہتا ہے کہ اس سے تمازن لے کے انرجی پیدا کرنا چاہتا ہے. چاند سورج اس کی مخلوق ہے. اب یہ انسان کا اپنا ضرب ہے. اب کہتے ہیں کہ جب وہ وٹامن ڈی بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں سورج میں بیٹھے. ایک ڈاکٹر سورج میں بیٹھیے یہ کیا کرے گا وٹامن ڈی بڑھائے گا. تو یہ انسان کا اپنا ضرب ہے. اور آپ کیجیے گا کوئی عورت کسی کو جلاتی بلاتی نہیں ہے. اس کے بنا غور کیجیے گا. ہمارا فیملی سسٹم خراب ہوتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی رسم چلی آ رہی ہو تو الٹی ہے تو سیدھی کریں. جب ہم اپنی بیٹی کو بے آرام دیکھنا نہیں چاہتے تو دوسرے کی بیٹی کو بھی سانس بن کے نہ دکھائیں. بتائیے آپ. اور دن میں 3 بار کہیے بیٹیا ذرا چائے بنا لیجیے. چوتھی بار خود پوچھے گی پاپا چائے بنا دیں. کیونکہ بیٹی میں اتنی محبت ہوتی ہے. جب کوئی بزرگ بیٹا اس کی کائنات کھینچ کے چلی آتی ہے کیونکہ میرا باپ ہے. تو جیسے آپ اپنی بیٹی کے لیے آرام چاہتے ہو ویسے ہی دوسرے کی بیٹی کا بھی آرام مہیا کرو. اسی لیے میرے کائنات فرماتے ہیں کہ عورت ایک پھول کی طرح ہے. خوشبو کی طرح محسوس کرو بس. اگر عورت اپنا حساب لینے میں آ جائے تو اپنے بچے کو دودھ پلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا اس کا شوہر. اسی لیے چھٹی امام نے فرمایا اگر ماں کی 70,000 برس کی زندگی بھی خدا آپ کو دے اور 70,000 برس تک آپ ماں باپ کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کیے کھڑے رہے اور ان کے اشارے اور زبان کا انتظار کریں اور خاموش کھڑے رہے اور 70,000 برس تک ان کی خدمت کرتے رہے. چھٹے امام فرماتے ماں کے درد ذات ایک لمحے کا ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی اس لیے ہے کیونکہ قدم رکھنے ماں سکھاتی ہے. اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سقیفہ کی طرف نہ لے جائے صراط مستقیم پر باقی رکھے. صلوات بھیجے محمد والے. ان میں جتنے بھی بیٹے بیٹھے ہیں ان میں کوئی عزادار نہیں تھا اگر مانا ہو. یہ مائی لاتی تھی نے گود میں اٹھا یہ مائی لاتی تھی گود میں اٹھا کر. جو نہیں آتا تھا نا اس کے لیے تبرک منہ میں دیتی. جب کسی کا بچہ نہیں ہوتا نا تو مولا عباس کا لمبی چھوڑتی پہننے کی عورتیں مولا اس کو اولاد دے دو. جب دولہا نکلتا ہے مولا ہم نہ تو مانتے ہیں اللہ نے بیٹا دیا تو اگلے برس ہم دولہا نکالیں. سفید آپ کے دعائیں قبول ہو. یہ سنا تو کہنا بیٹا تو سفید آپ عجیب غم ہے غموں کا علاج کرتا ہے. عجیب غم ہے غموں کا علاج کرتا ہے. پہلی ساری شعر محمد صاحب کی ہے. دعائیں مانگ رہے اللہ ہمارے ابا کو سلامت رکھنا. اللہ ہماری اماں کو سلامت رکھنا. مسائل مولوی پڑھ رہا ہے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا. دعا مولوی مانگ رہا ہے اللہ میرے بھتیجے کو صاحب اولاد کر دے. کیا کرنے آئے تھے آپ؟ مجلس دعائیں مانگ رہے ہو کہ نہیں؟ اپنے غموں کا علاج کر رہے ہو کہ نہیں؟ یہ فرش اعضاء کی تاثیر ہے. بات نکل جائے گی پھر تو تلک. ماں باپ دونوں برابر ہیں. ایکوال ہے. کیا ہے؟ برابر. پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کون سی روایت ہے کہ ماں کو آگے کر دیتے ہیں باپ کو پیچھے کر دیتے ہیں. میری اصلاح کر دیتے ہیں. ایکوال ہے قرآن کی طرف. جب دعائیں قبول میں پڑھتے ہیں اس کے بھی ایکوال ہے. اگر ہو ماں کا ماں رب یعنی سگیرہ
پروردگارہ ان دونوں بھائی سے رحم فرما جیسے وہ دونوں مجھ پہ رحم فرماتے تھے. کون کہہ رہا ہے یہ کس نے پڑھا سب سے پہلے؟ تو رسول اللہ کے والدین نے رسول اللہ پہ رحم فرمایا بچپن میں. جی ارے میں امت سے پوچھ رہا ہوں. والد ماجد پہلے چلے گئے, 6 برس کی وہ سن تک جو ہے وہ اماں چلی گئی. یہ بچپن میں رحم کس نے فرمایا ہے؟ یہ بچپن میں رحم کس نے فرمایا؟ امت بہری ہو جاتی ہے کہ اس مسئلے پہ آگے. یہ بچپن میں رحم کس نے فرمایا؟ کہا لے کے جاؤ کہ عیسائیت کو الگ یتیم کا یتیمن پاوا. اے پیغمبر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا 2 ہاتھ نہ تھے؟ یہ 2 ہاتھ کس کے تھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ہم تو کہہ دیئے اتنے ہی فرقے کم ہو کے چلے جائیں گے. خدا کی قسم گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, قرآن میرے ہاتھ میں, جتنی سیرت رسول بیان ہوگی اتنے ہی امت کے فرقے کم ہوتے چلے جائیں گے, اور جتنی سورت رسول بیان ہوگی اتنے ہی امت میں فرقے بنتے چلے جائیں گے. کیونکہ سیرت میں بتانا پڑے گا کہ پیغمبر کی پرورش کرنے والا کون ہے. بتانا پڑے گا. بتاؤ کس کا نام لو؟ ابو سفیان کا نام لو گے, ابو جہل کا نام لو گے, عتبہ کا نام لو گے, شیبہ کا نام لو گے, ولید کا نام لو گے, کس کا لو گے بھائی؟ کس کا نہیں لو بھائی؟ بتاؤ. ارے آپ بھی تو دیتے آ رہے ہو, بات تو مجھ سے ہو رہی ہے. نام نام جس کو بھی آپ کو اسی کا میں احترام کریں. کمال ہے. قربان جائے. ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا, ساری دنیا کی, میرے نوجوان میرے ساتھ ہو جائے 2 منٹ کے لیے, ساری دنیا کی دولت اور شہرت اور عزت اور طاقت کا جو منارہ ہے وہ والدین کے لبوں کی جنبش پہ ٹھہرا ہوا ہے. میں نے سخت لفظ استعمال کیا ہے کیا؟ جوانوں, جو تمہاری دولت, شہرت, طاقت, کمپنیاں, ڈرائیور, جو بھی کچھ آپ کے پاس سلطنت ہے وہ سب والدین کے 2 لبوں کے درمیان جو جنبش ہے اس میں ٹھہرا ہوا ہے. اگر والدین آہستہ سے بھی کہہ دے جا میں نے تجھے کیا, کیا کیا؟ ایک ہی لفظ کہنا ہے, اور بہت گڑبڑاہٹ میں کہیے گا. جب بھی کہیے گا پہلی بات تو کہیے گا نہیں, اور آپ نظر ہونا آخری حد تک چلے جاؤ, کوشش کرنے کا پھر بھی نہ کریں. لیکن اگر بات حد سے زیادہ گزر جائے بس ایک ہلکا سا لفظ کہنا, جا میں نے تجھے صلوات بھیجیے محمد والے. اور کیا ایک آگ ہے, کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گی. اب پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں, امت سے بات کر رہا ہوں. پیغمبر فرما رہے ہیں انا وہوا, میں نام نہیں لوں گا, انا وہوا غیر کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے. انا وہوا اب وہی نبی الامہ, میں اور وہ امت کے باپ ہے. میں اور وہ, مجھے امت بتائے کہ تمہارے باپ کون ہے دوسرا. پیغمبر کی حدیث ہے انا وہوا, ایک تم میں اور ایک وہ امت کے باپ ہے. اور
لیجیے گا، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اگر تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا احترام واجب ہے۔ کن کا احترام؟ اور نبی اور وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مان لوں گا، میرے رشتے دار تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے ابا کو ابا نہیں مانا، اور کیا؟ دیکھو میں امت کا باپ ہوں اور ایک وہ، یعنی آپ نے نام بتا علی، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ کس کے باپ ہیں؟ ختم ہو رہی ہے، اس وقت ہو گیا۔ میں اور علی کس کے باپ ہیں؟ امت سے کہتے ہیں، یہ بتائیے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، امت کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ امتی ہے۔ تو کیا صحابہ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ تو پھر صحابی امتی ہوئے کہ نہیں؟ اولیاء امتی ہوئے کہ نہیں؟ اجمیر والے امتی ہیں کہ نہیں؟ دیوبندی امتی ہے کہ نہیں؟ بریلوی امتی ہے کہ نہیں؟ قادیانی امتی ہے کہ نہیں؟ شیعہ امتی ہے کہ نہیں؟ ملنگ امتی ہے کہ نہیں؟ اخباری امتی ہے کہ نہیں؟ مجوسی امتی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں بھائی، جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب کیا ہے؟ امتی۔ آپ بھی امتی، مسجد کا امام بھی امتی، صحابی بھی امتی، وہابی بھی امتی، سب امتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہا ہے میں اور علی امت کے باپ ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہو جائے، ایک بار آگ کر دے تو تمہاری عبادتیں ایک طرف، تمہاری دولت ایک طرف۔ اب یاد رکھیے گا علی اور نبی ہے امت کے باپ۔ اب امت کا باپ اگر ناراض ہو جائے تو نماز ختم، روزہ ختم۔ اندازہ لگائیے گا اگر امت کا باپ ناراض ہو جائے تو تم جہنم میں جاؤ گے، اور جو ان دونوں کا باپ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ربی اعتبار سے باپ ہے، سلبی اعتبار سے علی بیٹے ہیں، بھتیجے کی پرورش کی ہے۔ اگر ابو طالب ناراض ہو جائے، پوری کائنات کے امت کے باپ ہے رسول اور علی، اور ان کے باپ ہے ابو طالب۔ اور پھر حدیث ہے کہ یولدان مجوسیون، جیسے والدین ہوتے ہیں، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے والدین ہوتے مجوسی ہوتے تو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر جب آئے 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول، یہ 5 کا فنڈا بڑا پرانا ہے، 12 اور 17 میں 5 ہی تو ہے، انہیں کو تسلیم کر لو۔ صلوات بھیجو محمد والے آئے ہیں۔ اب یہ بتائیے پرورش کس نے کی، نکاح کس نے پڑھا؟ 40 سال تک رسول کیا کرتے رہے؟ بات کیجئے گا رسول پڑھ لکھ کے رسول نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا باسا، اس میں جو باسا ہے نا باسا، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ پڑھا لکھا، باسا کا ترجمہ ہے کہ نیوکت کیا۔ نیوکت اسے کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہوں۔ ہم نے مبعوث کیا، ہم نے رسول کو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہارے نفس کو تزکیے کی تعلیم دے، تزکیہ نفس کی تعلیم دے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پتا چلا کہ رسول کا دین 3 چیزوں میں ہے، جس نے 3 چیزیں اپنا لی نہ
اسے دنیا کی طاقت گرا سکتی ہے اور نہ وہ کسی کی عزت کا محتاج ہے. 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہے نفس کا تزکیہ کر لینا، لقمہ حرام کی طرف نہ دوڑنا، ذائقے میں دوسروں کا حق نہ کھا جانا، ذائقے میں مال حرام نہ کھا جانا، روسٹڈ کھاتے رہو اور یہ نہ پتہ چلے کھا کس کے رہے ہو. اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ بلا پورے دن آپ کی برائی کریں گے اور شام کو روسٹڈ کھاتے ہوئے کہیں گے مولانا روسٹڈ بہت ذائقے کا منگایا ہے، اور پھر کھا کے کہیں گے نمبر 2 کا پیسہ ہے. ارے جب تمہیں پتا ہے بدبختو نمبر 2 کا ہے تو پھر کھا کیوں رہے ہو؟ ارے جب تمہیں پتا ہے نمبر 2 کا ہے تو کھا کیوں رہے ہو؟ اللہ نے قانون بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ یہ جو آپ کے یہاں کفن دیا جاتا ہے نا 34 میٹر 32 میٹر 24 میٹر، کبھی سوچا آپ نے اتنا لمبا کفن کیوں دیا جاتا ہے؟ سوچا آپ نے کبھی آپ نے سوچا کتنے میٹر میں کتا لگا ہوتا ہے آپ کا؟ بہت ساجد بھائی آپ کے کتنے ہوگا؟ 7 میٹر 7 میٹر ہوئے. میں کہتا کہ ویسے بھی 1 میٹر فالتو لگتا ہے، اگر نہیں بھی لگتا تو وہ حساب میں فالتو لگا لیتا ہے، یوجنا میں فالتو لگا لیتا ہے. تو 7 میٹر میں اور کفن کتنا چاہیے؟ 32. یہ کیوں لے کے جا رہا ہے اتنا فالتو بھائی؟ اسلام تو منع کر رہا ہے فضول خرچی کو. ارے اسلام تو منع کر رہا ہے فضول خرچی کو بھائی. یہ 24 میٹر 26 میٹر 28 میٹر کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کسی نے چھٹی امام سے پوچھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر جب برپا ہوگا، اللہ ہر مرنے والے کو جب قبر سے اٹھائے گا اور محشر میں کھڑا ہوگا تو اللہ اس کے لاب، میں نے انگلی رکھی ہے منہ میں، لاب، اس کے منہ سے لاب جاری ہوگا اور کفن اس کے سامنے ہوگا اور وہ کفن پہ اپنے اعمال خود لکھے گا کہ میں نے کتنوں کے مکان قبضائے تھے، کتنوں میں دلالی کی تھی اور کتنوں کا حق مارا تھا اور کتنوں کو بلا وجہ گالیاں دی تھی اور غیبتیں کی تھی اور کتنے زنا کیے تھے اور کتنی شراب کی بوتلیں خراب کی تھی اور کتنی بار میں نے سٹا لگایا تھا اور کتنی بار میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ مروڑا کیا تھا اور کتنی بار میں نے مسجدوں کا غبن کیا تھا اور کتنی بار قبرستانوں کے پیسے کھا گیا تھا. یہ سب اپنے ہاتھوں سے لکھے گا انسان اور پھر اللہ کہے گا اب بتا تیرا اعمال نامہ تیرے سامنے ہے، یہ بتا تجھے جنت چاہیے کہ جہنم؟ خود فیصلہ کر. یہ مت کہیے گا کہ اللہ جنت دے گا، اللہ کو جو دینا تھا وہ دے دیا، اب تو آپ کو لینا ہے. خود کیا لینا ہے؟ جنت لینی ہے، جہنم لینی ہے، یا آپ کا کفن طے کرے گا اس پہ آپ اعمال نامہ لکھو. اللہ خود کہے گا تم نے خود لکھا ہے، دستخط کر اور اب بتا کیا چاہتا ہے، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ تو کسی نے آپ کو جنت میں بھیجا ہے، جہنم میں بھیجا ہے؟ ارے کسی نے بھیجا ہے آپ کو تو گئے کیوں؟ خود ہی گئے ہو نا. اس لیے مولا فرماتے ہیں ظلمت نفسی وتجرعت رجل، اپنے نفس پہ جو ظلم کر رہے ہو اس سے محفوظ ہو جاؤ. سب کو پتا ہے کہ خدا رازق ہے، پھر دوسرے کے رزق پہ حملہ کر رہے ہو. مولا فرماتے ہیں، امیر کائنات فرماتے ہیں دنیا کے ہر معاملے میں سمجھوتا کرنا، لیکن دو معاملوں میں سمجھوتا نہ کرنا. ایک تو اسے نہ چھوڑنا جو آپ کے رزق میں آڑے آ رہا ہو، اور ایک اسے مت چھوڑنا جو آپ کی عزت پہ تلا ہوا ہو. دو دشمنوں کو کبھی معاف نہ کرنا. ایک اس کو جو تمہارا رزق چھیننا چاہتا ہو. آدمی میرا ہے، پتا ہے سامنے والے کو، کاروبار میں نے کھڑا کیا ہے، اس سے میں نے بس اس کو ملوایا ہے، انگلیاں کر کے میرا کاروبار ٹھپ کرا دیا. مولا فرماتے بالکل بخشش نہ کرنا، اس نے تمہاری رزق پہ حملہ کیا. میں نے اپنا بھائی سمجھ کے گھر میں بٹھایا تھا، اپنے خاندان کا بڑا سمجھا تھا،
اپنے گھر کی عزت سمجھا تھا اس قمیص کو، اس نے میرے گھر کی عزت کو نیلام کیا ہے. مولا فرماتے بالکل نہ بخشنا، دو لوگوں کو بالکل نہ بخشنا. ایک تو وہ جو تمہارے رزق پہ حملہ کرے، ایک وہ جو تمہاری عزت پہ حملہ کرے. غور کیا آپ نے؟ وقت تمام ہو گیا، زندگی رہی پھر کبھی آپ کی طرف عرض کروں گا. بہت ساری آیتوں پہ نشان ہے لیکن وقت نہیں تھا. پھر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، تلاوت کرے آیتوں، یتلو علیہم آیات، آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تین چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کا نفس پاکیزہ ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم آپ کے پاس ہو. حکمت سمجھتے ہو نا، پڑھے لکھے ہو لیکن حکمت نہیں آتی ہے کہ کہاں کون سی زبان استعمال کرنی ہے. نقصان اتنا سارا علم لیے پھر رہے تو بانک میرے محاورہ سے زیادہ نہیں پھر رہے. اور ایک اشرفی میں ایک اشرفی میں بھی کیا بہت سارے مولوی ہیں، بہت سارے ذاکر ہیں، بہت سارے شاعر ہیں جو صرف سامنے والے کو دیکھ کے دین پر بڑا بھائی. شرابی کو مومن بنا رہے ہیں، حرام کلی حرام کی کمائی اکٹھے کرنے والا جس کے بارے میں پتا اس کو پتا. ارے بہت مومن ہے، کہاں بیٹھے آ گیا یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کوٹے چلانے والوں کو مومن بنا رہے ہو؟ سوال و جواب نہیں ہوگا. شراب کے ٹینڈر آپ کے نام پہ چھوڑے جا رہے ہیں اور آپ کو مومن کہا جا رہا ہے. حکومت کی وجہ سے لباس کو بدنام کر رہے ہو. اتنا خوف تمہارے دلوں میں تو پھر شیعہ چھوڑ دو. اگر تمہارے دلوں میں اتنا خوف ہے امامہ لگانے کے بعد تو شیعہ چھوڑ دو. اس لیے کہ فرش ادا کی پہلی شرط کفن ہے، بعد میں امامہ ہے. کفن شرط ہے کربلا کے لیے. جب فرش ادا پہ بیٹھو تو کفن ساتھ لے کے بیٹھو. اس لیے کہ پوری دنیا کا ایک لوتا ریلیجن ہے، ایک لوتا مذہب ہے، ایک لوتا فرقہ ہے پوری دنیا کے اندر جو مرنے سے پہلے کفن لاتا ہے. کیوں لاتا ہے کربلا سے کفن؟ اس لیے کہ کربلا وہی سن سکتا ہے اور کربلا پر وہی باقی رہ سکتا ہے جو ظلم کے خلاف بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تم ظلم کی تائید کر رہے ہو اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہو. تم حکومت کی بدائی سرائی کر رہے ہو اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہو. یہ عوامہ آپ کو قوم نے دیا ہے. یہ عوامہ قوم آپ کے عوامی کی عزت کرتی ہے، قوم آپ کی ٹوپی کی عزت کرتی ہے، قوم آپ کے لباس کی عزت کرتی ہے. یہ لباس اتار کے بات کرو پھر پتا چلے گا تمہاری اوقات کیا ہے. دین کا مسکرہ اڑا رہے ہو، قوم کا مسکرہ اڑا رہے ہو. کوئی بولنے کو تیار نہیں. سب خاموش ڈر ہو، ڈرے ہوئے ہیں کہ جیل نہ چلے جائے، کہیں پھانسی نہ ہو جائے، کہیں ریپ کا کیس نہ لگ جائے. ڈرو تو ڈرنا ہے لیکن فرش ادا پہ بیٹھنا چھوڑو. یہی وجود ہے سید علی خامنئی سپر پاور کو کہہ رہا ہے نہ میں بھاگوں گا نہ تجھے بھاگنے دوں گا. اس لیے کہ میرے لیے خدا بڑا ہے، تو بڑا نہیں ہے. کل تک خمینی کی تسبیح کا دانہ نیچے نہیں ہوتا تھا، امریکہ میں ڈرون گر جاتا تھا. یاد رکھنا ہر اس انسان کے بعد جہاں خوف اور لالچ پایا جائے گا نہ وہاں ایمان ہے، نہ وہاں تقوی ہے، نہ وہاں دین ہے، نہ وہاں اہل بیت کی محبت ہے. تلاش کرو اسے. خدا نے محبت ارشاد فرماتے ہیں تین چیزوں سے محبت کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. دولت سے محبت کرنے والا، زندگی سے محبت کرنے والا، عہدہ حکومت سے محبت کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. کس سے؟
دولت سے محبت کرنے والا. دولت ہے, کروڑوں روپے کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, تو میں نام لے کے اکٹھا کر کے کھڑا کروں. کروڑوں کے مالک میرے سامنے بیٹھے, حج کی نہیں, اللہ توفیق دے گا. اللہ نے تو دے رکھی توفیق, 1.5 کروڑ تیرے گھر میں 8 رات دن میں لگ رہے. پہلے کربلا مولا بلائیں گے, کیوں؟ مختار سختی ہے, ابو ذر غفاری ہے, سلمان ہے, مقداد ہے, ابو ذر ہے, نیسر ہے, حبیب نے مظاہر ہے, کیا ہے, حور ہے, جو آپ کو بلائیں گے. ہمارا توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے, جلدی کرو چلے جاؤ, شاید توبہ قبول ہو جائے. مولا بلائیں گے, جہاں اللہ بلا رہا وہاں آنے کو تیار نہیں. مولوی صاحب غنیمت میں کہہ رہے اللہ اکبر, آتے نہیں. چکیا کے نماز کا علم نہیں ہے, طہارت کرنے کی تمیز نہیں ہے, استنجا کرنے کو پوچھنے کو بتا نہیں پاتے, مولوی کو ہٹاؤ. مولوی کو ہٹاؤ. میں کیوں ہٹا رہے؟ تمہارے خلاف ہے. وہ تمہارے خلاف اس لیے کہ تمہاری غیرت کو جلا رہا ہے. تمہارے حرام کھا رہے ہو, سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ. تمہارے حرام کھا رہے ہو, سمجھ جاؤ, سمجھا رہا. تمہیں برا لگ رہا, وہ کہہ رہا کہ داڑھی رکھ لو, تمہیں برا لگ رہا. آگے کی سب کی بجائے پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا. وہ کہہ رہا کہ رومال والے ملا میں بیٹھ کے مجلس نہ کرو, ٹائٹ فٹنگ کی جینس نہ پہنو, کیا پتا کب پھٹ جائے. ہم نہیں جائیں گے, کیوں مولوی ہماری پینٹ اتروا رہا. بتا کچھ نہیں, مولوی کو ہٹا. 8,000 روپے تنخواہ, مولوی کو ہٹا. جیسے سر خریدا غلام ہو, یہ 2 غلام پبلک میں ویسے تو قیامت تک رہے گی. آپ کے تو چھوڑ دیا نماز پڑھائے. سال کیا پڑھائیے, 1 سال آپ سے بات کروائیے. اور کیا 8,000 10,000 روپے تنخواہ کہاں گئے تھے, کیا کس بات آئے, تم گئے تھے, کیا بات تھی. اچھا ایسے بول بھی بول رہے بھائی, اس کی ماں بھی نہ مرے, اس کا باپ بھی نہ مرے, اس کے بھائی کی بھی شادی نہ ہو, اس کی بہن بھی نہ ہو, اس کا گھر بھی نہ ہو, کچھ نہ ہو, یہی رہے. یہ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ غلام کیسی حیثیت. یہ 2 غلام بڑے خطرناک ہیں قوم کے اندر. ان 2 غلاموں کو آپ صحیح حق دے دو, خدا کی قسم اگر 50% معاشرہ اچھا نہ ہو جائے تو روزے محشر میرا دامن پکڑ لینا. ایک مسجد کے امام کو امام مان لو, اور ایک اپنی بیٹیوں سے کہو کہ وہ اپنے شوہر کو غلام نہ مانے, بادشاہ مان لے. مولا کائنات نے فرمایا کہ عورت کا وقت ہونے کے بعد بھی اس سے زیادہ قبل ہو جاتی ہے جب اس کی سہیلیاں پوچھتی ہے تیرا شوہر تیرا کیا ہے, کہ میرا غلام ہے, ابھی فون کروں ابھی آئے گا, ابھی بتاؤ ابھی آئے گا, ابھی واٹا سے بتاؤ, ابھی فلاں سے بتاؤ, آئے گا آئے گا آئے گا. مولا فرماتے ہیں اس بدبخت سے کوئی پوچھے جب تیرا شوہر غلام ہے تو بیوی کس کی ہے. غلام کی. کاش کہ تو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا لیتی تو خود بخود شہزادی بن جاتی. اسی طرح مسجد کے امام کو اگر امام مان لو تو پھر نماز پڑھنے کے بعد دیکھیے دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کبھی مولوی کی ذات پہ حملہ, کبھی جماعت پہ حملہ, کبھی اس کے ہنسنے پہ حملہ, کبھی رونے پہ حملہ, کبھی نہ رونے پہ حملہ. 50% زندگی امت ٹھیک ہو جائے گی اگر وہ غلام بن جائے گی. بگڑی ہوئی عورت کا شوہر غلام نہ ہو اور بگڑے ہوئے جماعتیوں کا امام غلام نہ ہو. یہ ہوتا ہے امام. امام کہتے کسے ہیں؟ جس کے پیچھے پوری کائنات ہے, اسے امام ہے. سید علی خامنئی, سید علی سیستانی, شیخ بشیر نجفی,
وحید خراسانی، ان سب لوگوں نے، ان علماء نے آپ کو بتایا ایک مسجد کا امام کیسا ہو۔ پاکستانی صاحب کے پاس ایک خبر گیا تھا ہندوستان سے، وہ دور کا نہیں تھا، یہ کرتی تھی میرے کے آس پاس۔ انہوں نے بڑی سفارش ہے کہ اس سستانی صاحب سے ملاقات کی۔ اس سستانی صاحب نے پوچھا یہاں کیسے آئے، کسی لیے آئے؟ کہا آپ کی زیارت کرنی تھی۔ کہا میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میری زیارت اتنی معتبر ہے؟ کہنے لگے جو ہماری مسجد کے امام ہیں۔ مسکرا کے فرمایا پھر ان کی بھی زیارت کی اس طرح۔ یہ علماء تصور ہے اس تصدیق کے کہ جو پردہ غیبت میں ہے۔ ان علماء کا احترام ایسے ہی کرو جو کما حق کہو حق ہے۔ آپ ان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اگر زیادہ داخل ہو گئے تو بے دین ہو جاؤ گے یا پھر مولانا بن جاؤ گے، اور مولانا آپ کو پتہ نہیں۔ تو لہٰذا علماء سے بات کرو تو دور سے ہے کہ اس سے جناب کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، جناب اجازت ہے؟ کوئی اچھی چیز میسر ہو جناب، ممکن ہے لا کے دے، دل چاہ رہا ہے جا۔ اب ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ذخیرہ بچا ہے علماء کا، مسجد کے اماموں کو اسے محفوظ کر لو۔ مدرسے خالی ہو چکے ہیں، ان میں ریاض اٹھ چکا ہے، ان میں کتابت اٹھ چکا ہے، ان میں رمل، علم العداد، یہ سب علم مدرسوں سے اٹھ چکے ہیں، مدرسے ختم ہو چکے ہیں، شاذ و نادر طلبہ رہ گئے ہیں۔ ان علماء، ان طلبہ کی عزت کر لو تاکہ یہ بچے سمجھ جائیں کہ مختار کون ہے، ابوذر کون ہے، سلمان کون ہے، مقداد کون ہے، پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بس بات تمام کر رہا ہوں، میرے پاس 3 منٹ باقی ہے اور مجھے مجلس تمام کرنی، چونکہ 45 پہ آزان ہو رہی ہے۔ ایک باپ کا جانا اس کی اولاد سے پوچھو کہ کون چلا گیا ہے، اور جس مرحوم کی مجلس میں آپ آئے ہوئے ہو وہ مرحوم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور وہ جب تک تو زندہ رہیں گے جب تک یہاں کی کچھ عمارتیں محفوظ ہیں۔ اس لیے کہ فرش ازا کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام نامی حاجی شیر محمد صاحب کا بھی آتا ہے۔ اللہ ان کی اولاد جوڑ کر کہ وہ والد کے چہلم کے بعد اپنے مرحوم باپ کی بیٹیوں کے لیے راستے کے دروازے بند مت کرنا۔